ایڈوکیٹ فیصل چودھری صاحب، آپ لوگوں نے تو آج اپنی جو احتجاج کی اسٹریٹجی ہے ڈیورنگ پریزیڈنٹس ایڈریس ٹو دا نیکسٹ پارلیمنٹری ایئر، اس اسٹریٹجی کو آپ لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے کامیاب کروا لیا. آپ لوگوں نے نعرے بھی لگوا لیے، عمران خان کا نام بھی آپ لوگوں نے اسمبلی کے فلور سے براہ راست چلوا لیا. جتنی گونج صدر کے خطاب کی تھی اتنی ہی برابر جو آپ کی صدا تھی پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کی، عمران خان کے نام کی اور نعروں کی اور قیدی 804 کے اور سب چیزوں کے، وہ سب اپنی جگہ پہ آج پرائم ٹائم کے پروگرامز میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جہاں پہ صدر کے خطاب کے متن کو، وہیں پہ اپوزیشن کے احتجاج کو بھی، کل کے اخبارات کی بھی یہی صورتحال ہوگی. لیکن اس کامیاب اسٹریٹجی سے ہٹ کے سیاسی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے عمران خان کو فائدہ تو نہیں کوئی دلوا سکیں گے آپ؟ دیکھیے غریدہ، سیاست جو ہے، سیاست میں احتجاج کی اور صدا بلند کرنے کی اپنی اسپیس دی جاتی ہے اور اس کی قدر کی جاتی ہے. جمہوریت میں جب آپ پولیٹیکل ڈفرینسز کو الاؤ کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں تو پھر اس سے مسئلہ بنتا ہے. جمہوریت جو ہے اٹس آل اباؤٹ کہ آپ لوگوں کو صدائے احتجاج بلند کرنے دیں. آج اسمبلی میں جو ہوا ہے وہ بنیادی طور پہ ملک میں جاری عدم استحکام، جو سیاسی عدم استحکام ہے، اس کا ایک آپ نے گلمپسز دیکھے وہاں پہ. اور وہاں پہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے جو احتجاج کیا گیا ہے، بنیادی طور پہ یہ لیکن عوام لیکن کی لیکن آواز ہے، ایڈوکیٹ فیصل جو کہ صاحب بطور عوام کے نمائندے ان کا فرض آپ ہے. کہہ رہے ہیں کہ اس مظہر ہے عدم استحکام کا جو آج اسمبلی میں آپ لوگوں نے ایک احتجاجوں کے ذریعے تھوڑا سا ٹریلر دکھایا ہے. لیکن اگر ایسا ہے، اگر آپ کے اس آرگیومنٹ کو تسلیم کر لیا جائے تو اپوزیشن کی دیگر جماعتیں اس عدم استحکام کو یعنی کہ تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ہم آواز نہیں تھی. آج احتجاج میں صرف پی ٹی آئی کی سولو اینڈ سول آواز تھی، اچکزئی صاحب کی آواز شامل نہیں تھی، جے یو آئی خاموش تھی. دیکھیے، ہر اپوزیشن پارٹی کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے اور کیونکہ یہ ایک متحدہ اپوزیشن نہیں ہے، لہٰذا ہر پارٹی کو اختیار ہے کہ وہ اپنا اپنا جو احتجاج کا یا اسمبلی کے اندر کانڈکٹ جو ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے، اس کا وہ مینرزم رکھ سکتے ہیں. آپ پی ٹی آئی کی جو اپوزیشن ہے اس کا مینرزم جے یو آئی پہ اور جے ٹھیک، یو آئی کا مینرزم لیکن آپ کہہ رہے پی ہیں ٹی کہ یہ آئی متحدہ صاحب کے اوپر نہیں اپوزیشن لگا نہیں سکتے. ہے ایڈوکیٹ فیصل صاحب. میں نے عرض کیا جی کہ آبویسلی تمام اپوزیشن جماعتیں ہیں، لیکن ایک الائنس کے ہاں تحت یا ایک مینرزم ہوتا ہے، ایک ٹھیک. میکنزم ہوتا ہے قانونی اور پارلیمنٹری، ہاں اس تناظر میں تو نہیں ہے. ظاہر ہے جو یو آئی کی ایک اپنی سیاست ہے، پی ٹی آئی کی اپنی سیاست ہے، ٹھیک دوسرے ٹھیک صاحبان کی اپنی ٹھیک سیاست ہے. ٹھیک ابھی جو لیکن آپ کے گفتگو ہی چل رہی ہے آرگیومنٹ وہ کے تکمیل تک تو نہیں مطابق پہنچی نا. باقی اپوزیشن جماعتیں گویا نہیں سمجھتے کہ ملک میں عدم استحکام ہے. یہ چارج شیٹ بھی ہے ایک طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی پولیٹیکل اسٹریٹجی کے حوالے سے. آپ کی حکومت، پی ٹی آئی کی حکومت عدم اعتماد سے گئی، آپ اب حکومت پہ عدم اعتماد کر رہے ہیں، لیکن آپ کے اپنے ہی ایک طرح سے اپوزیشن کے دیگر جماعتیں یا اتحادی ممکنہ ان کو آپ پر عدم اعتماد ہے. کیسے ایڈریس ہوگا یہ جو خلیج ہے؟ دیکھیے، اس کے لیے تو بالکل غوری صاحب کی جو شکایات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بیجا نہیں ہے اور سیاسی پختگی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، خاص کر جب متحرک گروپ آپس میں سیاسی گفتگو کرتے ہیں اور پھر ایک الائنس کے متمنی بھی ہیں، تو پھر کوئی پولیٹیکل اخلاقیات بھی ہوتی ہیں اور ڈیلیکیسیز ہوتی ہیں جن کے اوپر جو ہے توجہ دینا ضروری ہے. اور کوئی بھی معاملہ ہو اس میں جے یو آئی جو ہے بلا شبہ پی ٹی آئی کے بعد پارلیمان میں بھی اور ملک کی سیاست میں بھی ایک بڑی اپوزیشن پارٹی ہے، اور ان کی جو سیاسی حیثیت ہے اس کو پولیٹیکلی اگنور نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا ہر لحاظ سے پی ٹی آئی کے جو معتمدین ہیں، اس میں جو پارلیمنٹ میں موجود حضرات ہیں، ان کو جے یو آئی کے لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہیے اور اعتماد میں لے کر ہی یہ معاملہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے. ٹھیک. کیونکہ اگر متمنی ہیں ہم گرینڈ اپوزیشن الائنس کے، تو پھر یہ خاطر جمع رکھیں کہ دوسری سیاسی جماعتیں کوئی این جی اوز نہیں ہیں، ان کو بھی آپ کو پولیٹیکلی انگیج کرنا پڑے گا اور ان کے لیے بھی آپ کو پولیٹیکلی جس رائٹ. طرح سے ایک معاملہ ہوتا ہے اس ٹھیک. طرح سے کرنا پڑے گا. تو میں جو غوری صاحب کا میسج جو ہے وہ میں نے ریسیو کیا ہے. میری ملاقات عمران خان صاحب سے جب بھی ہوگی تو یہ بالکل اس طرح سے پہنچا بھی دیا جائے گا.